بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بینک کے کریڈٹ کارڈ اور ڈیبٹ کارڈ کے حوالے سے ایک کلپ میری پہلے بن چکی ہے، اس کی مزید آگے وضاحت کی خاطر اگر آپ نے بینک کا ڈیبٹ کارڈ خریدا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو پیسے آپ نے بینک میں اپنے اکاؤنٹ میں جمع کروائے تھے وہی پیسے آپ استعمال کر رہے ہیں، لہذا اس سے زیادہ بینک آپ کو پیسے استعمال کرنے کی اجازت ہی نہیں دیتا۔ تو ڈیبٹ کارڈ کے ذریعے سے جو آپ پیسے استعمال کر رہے ہیں اور پیمنٹ کر رہے ہیں وہ استعمال تو بالکل صحیح ہوگا، لیکن کریڈٹ کارڈ میں بینک یہ سہولت دیتا ہے کہ آپ اپنے پیسے استعمال کرنے کے علاوہ بینک کے پیسے بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اب مختلف بینکوں کا مختلف طریقہ کار ہوتا ہے، مثلا کچھ بینک یہ کہتے ہیں کہ آپ 1 مہینے تک ہمارے پیسے استعمال کریں تو اس پر آپ کو کوئی سود نہیں دینا پڑے گا، لیکن اگر آپ نے 1 مہینے سے زیادہ استعمال کیا تو پھر اس پر سود دینا پڑے گا۔ کچھ بینک 1 مہینے کے بجائے 45 دن کا 90 دن کا یہ ٹائم پیریڈ دیتے ہیں کہ اتنے ٹائم پیریڈ تک اگر آپ بینک کا پیسہ استعمال کریں تو آپ کو سود نہیں دینا ہوگا، اس کے بعد اگر آپ بینک کو ری پیمنٹ نہیں کر دیتے ہیں، بینک کا پیسہ واپس نہیں کر دیتے ہیں تو ایسی صورت میں پھر بینک سود چارج کرے گا۔ تو کیا اس طرح کا کریڈٹ کارڈ خریدنا صحیح ہے یا نہیں؟ اس میں 2 پہلو ہیں۔ ایک پہلو تو یہ ہے کہ اگر مسلمان پرائیویٹ بینک کا آپ نے کریڈٹ کارڈ لیا ہے تو اس کا الگ مسئلہ ہے، اور اگر کافر بینک کا یا حکومتی بینک کا آپ نے کریڈٹ کارڈ لیا ہے تو اس کا الگ مسئلہ ہوگا۔ اگر آپ نے میری پرانی کلپس دیکھی ہیں تو ایک لفظ آیا تھا استنقاذ المال، یعنی کافر جو مال ہمیں دے گا وہ مسلمان کے لیے حلال ہے، تو کافر چاہے قرضہ سمجھ کر وہ مال مسلمان کو دے رہا ہے لیکن مسلمان اسے اپنا مال سمجھے گا۔ تو اگر کریڈٹ کارڈ میں بینک کا پیسہ استعمال کر لیا اور وہ بینک کافر کا بینک تھا تو کوئی حرج نہیں ہے، پھر ایسی صورت میں جو آپ پیسہ استعمال کر رہے ہیں استنقاذ المال کی نیت سے اگر استعمال کریں گے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر جو آپ کو ری پیمنٹ کرنا پڑے گا، بینک کو سود دینا پڑے گا، تو چونکہ آپ نے استنقاذ المال کی نیت کی تھی لہذا یہ پیسہ آپ کا بن گیا تھا۔ اب جو آپ بینک کو آپ پیسہ واپس کر رہے ہیں وہ اس وجہ سے کہ اگر یہ پیسہ واپس نہیں کریں گے تو بینک مختلف مشکلات میں آپ کو ڈال دے گا، لہذا کافر بینک کا اگر کریڈٹ کارڈ ہے تو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں، بالکل صحیح ہو گیا۔ اور اسی طرح سے اگر یہ حکومتی بینک کا کریڈٹ کارڈ ہے، مثلا پاکستان میں نیشنل بینک کا کریڈٹ کارڈ ہے، وہ اگر آپ نے استعمال کیا ہے اور استعمال کرنے میں اگر بینک کا پیسہ استعمال کیا ہے تو بینک کا پیسہ استعمال کرنے کے لیے آپ نے مجہول المال کی نیت کی ہے۔ مجہول المال کا مطلب ہے کہ اصل میں تو مجتہد کے پاس اختیار ہے کہ یہ پیسہ استعمال کرنے کی آپ کو اجازت دے، اور آیت اللہ سیستانی نے سب کو اجازت دے رکھی ہے کہ آپ حکومتی بینکوں میں جتنا پیسہ پڑا ہے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں، لہذا آپ نے اگر حکومتی بینک سے کریڈٹ کارڈ کی صورت میں صحیح پیسہ استعمال کیا تو وہ استعمال صحیح ہو جائے گا بشرطے کہ آپ نے مجہول المال کی نیت کی ہو۔ پھر اس کے بعد جو واپس کرنا پڑے گا پیسہ اور سود کے ساتھ واپس کرنا پڑے گا، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اگر آپ واپس نہیں کریں گے تو پریشانی میں پڑ جائیں گے، لہذا واپس کرنا بھی صحیح ہو جائے گا۔ اب آ جائے گا مسئلہ مسلمان پرائیویٹ بینک کا کریڈٹ کارڈ۔ اگر مسلمان پرائیویٹ بینک کا کریڈٹ کارڈ آپ استعمال کر رہے ہیں تو ایسی صورت میں جو آپ نے ایگریمنٹ کیا ہے بینک کے ساتھ کہ اگر میں بینک کا پیسہ استعمال کروں گا تو پھر ایسی صورت میں سود مجھے دینا ہوگا، یا بینک آپ پر شرط لگا دیتا ہے کہ اگر آپ نے بینک کا پیسہ استعمال کیا تو آپ کو پھر 45 دن کے بعد اس کا انٹرسٹ دینا پڑے گا۔ تو اگر کوئی شخص یہ سوچ کر بینک کا کریڈٹ کارڈ لے لے، مسلمان پرائیویٹ بینک کا کریڈٹ کارڈ لے لے کہ بھائی میں بینک کا پیسہ کبھی استعمال ہی نہیں کروں گا، میں تو فقط اپنا پیسہ استعمال کروں گا، تو جو میں نے جمع کروایا ہے وہ میں استعمال کروں گا، کبھی بینک کا پیسہ استعمال ہی نہیں کروں گا کہ سود دینے کی نوبت آئے، لہذا ایسی صورت میں کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ مگر نہیں، آیت اللہ سیستانی نے اس صورت میں بھی منع کیا ہے کہ آپ بینک کا کریڈٹ کارڈ خریدیں، یعنی مسلمان پرائیویٹ بینک کا کریڈٹ کارڈ خریدیں، وہ صحیح نہیں ہوگا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ کیوں صحیح نہیں ہوگا، میں بینک کا پیسہ تو استعمال ہی نہیں کر رہا، میں تو فقط اپنا پیسہ استعمال کر رہا ہوں اور اپنا پیسہ بینک میں جمع کروا رہا ہوں، بینک کا کوئی ایک پیسہ بھی استعمال نہیں کر رہا کہ مجھے سود دینے کی نوبت آئے،
بات صحیح ہے کہ آپ بینک کا پیسہ استعمال نہیں کر رہے ہیں، مگر مسئلہ اس میں یہ ہے کہ آپ نے بینک کے ساتھ جو ایگریمنٹ کیا ہے کہ اگر میں بینک کا پیسہ استعمال کروں گا تو پھر بینک سود چارج کرے گا، یہ ایگریمنٹ کرنا ہی غلط ہے۔ یہ ایگریمنٹ کرنے کی وجہ سے گویا آپ نے سود کے ایگریمنٹ کو قبول کر لیا، اور سود کے ایگریمنٹ کو قبول کر لیا تو چاہے پھر آپ نے سود دیا یا نہیں دیا، بینک کا پیسہ لیا یا نہیں لیا، اس طرح کا ایگریمنٹ کرنا ہی جائز نہیں ہے۔ لہذا اگرچہ آپ نے بینک کا پیسہ استعمال نہیں کیا، مگر اس کے باوجود چونکہ شروع میں یہ ایگریمنٹ ہو گیا کہ اگر آپ بینک کا پیسہ استعمال کریں گے تو ایسی صورت میں آپ کو سود دینا ہوگا، تو یہ شروع میں جو ایگریمنٹ کیا گیا یہ ایگریمنٹ ہی جائز نہیں تھا۔ البتہ اگر کسی نے ایسا کر لیا ہے اور بینک کا پیسہ استعمال کر لیا ہے تو بینک سے جو پیسہ لیا ہے یہ قرضہ صحیح ہے، یعنی کریڈٹ کارڈ کے طور پر جو آپ نے قرضہ لیا ہے یہ قرضہ آپ کا صحیح ہو جائے گا۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ اگر قرضہ صحیح نہ ہو تو جو آپ اس سے مال خریدیں گے وہ مال بھی صحیح نہیں ہوگا۔ مثلا ہم نے مسلح خریدا تو وہ مسلح بھی صحیح نہیں ہوگا۔ تو آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ جو قرضہ لیا ہے آپ نے وہ قرضہ صحیح ہے، مگر یہ جو ایگریمنٹ کیا ہے کہ اگر آپ بینک کا پیسہ استعمال کریں گے تو آپ سود دیں گے، اس ایگریمنٹ کی وجہ سے یہ کریڈٹ کارڈ خریدنا ہی جائز نہیں ہے۔ لہذا یہ سوچ سمجھ کے استعمال کرنا پڑے گا کہ کن بینکوں کا کریڈٹ کارڈ استعمال کرنا صحیح ہے اور کن کا صحیح نہیں ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ اللهم صل على محمد وآل محمد